اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی تاریخ جو مناسبت رکھتی ہے آپ حضرات اس سے آگاہ ہیں۔ آج 10 ربیع الثانی کی تاریخ ہے اور آج ہی کے دن سن 232 ہجری کو امامت کی 11ویں کڑی حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ میں اپنی جانب سے اور ایمان ٹی وی کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں ان کے والد ماجد کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم ملائکہ کو مخاطب کر رہا ہے، پروردگار عالم ملائکہ سے خطاب کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تمہارے درمیان ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ایک اپنا جانشین بنانے جا رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض، زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا ہادی بنانے جا رہا ہوں۔ یہ اعلان اللہ نے کیا۔ اب آپ تمام حضرات اس بات سے واقف اور آشنا ہیں کہ اس اعلان کے بعد، اللہ کے اس اعلان کے بعد فوراً ملائکہ نے اعتراض کیا۔ یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ فرشتوں نے کہا پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا تو انہیں خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کریں اور خون ریزی برپا کریں؟ نحن نسبح بحمدک، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اگر تجھے بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا۔ یہ پوری گفتگو اللہ کی اور ملائکہ کی قرآن میں موجود ہے، مختلف مقامات کے اوپر ہے۔ آپ حضرات اس بات سے بھی واقف اور آشنا ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو خاموش کر دیا، اور پھر وہ امتحان کے مراحل ہیں، وہاں ہم کو نہیں جانا ہے کہ کس طرح سے پروردگار نے امتحان لیا، فرشتے ناکام ہوئے وغیرہ وغیرہ، بہرحال۔ لیکن وہ دن، اس دن سے اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جو زمین کے اوپر جاری کرنا تھا اس کا اعلان کر دیا، اور زمین کے اوپر وقت معینہ پر اللہ کا پہلا ہادی، اللہ کا پہلا جانشین، اللہ کا پہلا رہنما زمین کے اوپر وارد ہوا۔ وہ ایک تفصیل الگ ہے۔ وہ سلسلہ چلتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ سلسلہ جس کو نبوت کہا جاتا تھا، سلسلہ نبوت کہا جاتا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کی نبوت کا وقت چلتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ نبوت کا سلسلہ، یہ جو ہدایت کا سلسلہ جو نبوت کے نام پر ہو رہا تھا، یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سلسلہ جاری رہا، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ 10 ربیع الثانی
سن 232 ہجری کو اس امامت کے 11ویں کڑی کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ عظیم دن آج کا دن ہے۔ بہرحال تو عزیزان محترم، امام کی ولادت ہوتی ہے۔ امام کا نام آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کا نام حسن ہے، ان کے القاب زکی ہے، عسکری ہے، ابن رضا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے القاب ہیں، لیکن یہ 3 لقب زیادہ مشہور ہوئے۔ اس لقب کے سلسلے میں جو عسکری ہے، جس کے مطلب فوج، عسکر مطلب فوج ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام کو، یعنی کہ متوکل نے جب 10ویں امام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور سامرہ امام تشریف لے کر کے آئے، تو یہاں پر تاریخ لکھنے والوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ امام کو جس جگہ کے اوپر رکھا تھا، جس محلے میں رکھا تھا، اس محلے میں بادشاہ کی چھاؤنی تھی، فوج رہا کرتی تھی، لہذا اس کو عسکر کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ امام جب آئے تو امام کو اپنی طاقت دکھائی اور اپنی فوج کو پیش کیا، اور امام کو متاثر کرنا چاہا، مرعوب کرنا چاہا، لہذا اس وجہ سے ان کو عسکری کہا جانے لگا۔ تو یہ امام کے عسکری کے سلسلے میں جو گفتگو کی گئی ہے کہ لقب امام کا عسکری کیوں پڑا۔ بہرحال اس کے بعد امام کی کنیت ابو محمد ہے۔ امام کی والدہ کا نام تاریخ میں جناب حدیثہ لکھا ہے۔ آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام ہیں، جو کہ خود بھی امام ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام جب 4 سال کے تھے، جب آپ کا سن مبارک فقط 4 سال تھا، تب اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو، یعنی کہ آپ کے والد کو مجبور کیا کہ مدینے کو چھوڑیں، اور مدینے کو چھوڑ کر کے سامرہ تشریف لے کر کے آئیں۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا سن 4 برس کا تھا، آپ کو بھی اپنے والد کے ساتھ مدینے کو الوداع کہنا پڑا، اور آپ بھی اپنے والد کے ساتھ سامرہ تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر امام کا وقت چلتا رہا، زندگی گزرتی رہی، چونکہ والد موجود تھے، والد زندہ تھے، لہٰذا آپ بظاہر امام نہیں تھے۔ جب 10ویں امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنی عباس نے امام کے اوپر، جتنے بھی امام آئے سب کے اوپر، 5ویں امام سے لے کر کے، چونکہ 5ویں امام کے دور میں ہی بنی عباس حکومت پر آ گئے تھے، لہذا جو سلسلہ ان کا جاری تھا وہ سلسلہ امام کی زندگی میں بھی جاری و ساری رہا، اور یہ اسی طرح سے کوشش کرتے رہے کہ امام کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ ظلم کیا جائے اتنی کوشش کی جا رہی تھی۔ بلکہ کسی نے کسی سے کہا کہ بھئی بنی عباس ناراض ہیں اس بات سے کہ امام کے اوپر ظلم کم کیا جا رہا ہے۔ امام کو قید خانے میں رکھا گیا، امام قید خانے میں تھے، تو کہا گیا کہ بھئی تم کیوں نہیں ظلم کرتے ہو۔ ایک صالح نام کا شخص تھا جو قید خانے جس کے انڈر میں تھا، اس سے کہا کہ بھئی تم کیوں نہیں ظلم کرتے؟ کہا میں نے 2 افراد ایسے ڈھونڈے ہیں کہ جن سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والا زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی جب امام کا کردار دیکھا، جب امام کا اخلاق دیکھا، جب امام کی عبادت دیکھی، تو انہوں نے بھی امامت کی شرافت کا کلمہ پڑھا، امام کے اخلاق کا کلمہ پڑھا، اور امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ صالح نامی شخص بیان کر رہا ہے کہ ان دونوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا
لیکن امام اس طرح سے کر رہے تھے. بھائی اس کا خود کہنا ہے کہ آخر ہم ظلم کس وقت کریں. امام پورے دن عبادت میں رہتے ہیں، پورے دن روزے سے ہیں، اور رات پوری نماز پڑھنے میں جا رہی ہے، پوری رات امام نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا خود کہنا ہے ہم ظلم کریں تو کس وقت کریں. ہم کھانا نہیں دیتے ہیں، ہم پانی نہیں دیتے ہیں، امام تیمم کر کے عبادت کر رہے ہیں. یعنی صائم النہار ہیں، قائم اللیل ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، پورے دن عبادت کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، جب امام کے اس طرح کے اخلاق کو دیکھا، امام کی عبادت کو دیکھا، امام کے کردار کو دیکھا، تو ظالم ترین شخص بھی امام کے اوپر ظلم کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور یہ صالح نامی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی اطلاع دیتا ہے. تو عزیزان محترم، ہر طرح سے کوشش کی گئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ امام کے اوپر ظلم کیا جائے جتنا ہو سکے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک گھوڑا لایا جاتا ہے، لیکن وہ گھوڑا بہت خراب تھا. بہت گھوڑا، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کر پا رہا تھا، جو بھی جاتا تھا گھوڑا اس کو لات مارتا تھا. اب بادشاہ پریشان. کسی نے رائے دی کہ ایسا کرو، موقع اچھا ہے، حسن عسکری کو بلاؤ اور ان کو اس گھوڑے پہ سوار کرو تاکہ ان کے اوپر ظلم کیا جا سکے، ان کو اذیت دی جا سکے. امام کو بلایا جاتا ہے، امام تشریف لائے. امام جیسے ہی تشریف لائے، امام سے کہا آپ اس کے اوپر سوار ہوئیے. اب وہ سرکش گھوڑا کہ جس کے اوپر کوئی نہیں سوار ہو رہا تھا، جیسے ہی امام تشریف لائے اس نے فوراً اپنے سر کو جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد امام اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے. اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ سرکش گھوڑا کہ جس کے اوپر کوئی نہیں سوار ہو پا رہا تھا، میں نے چاہا کہ امام کو اس کے اوپر سوار کریں تاکہ یہ گھوڑا سرکشی کر کے امام کو پریشان کرے، امام کو زخمی کرے، لیکن یہ گھوڑا تو امام کا مطیع ہو چکا ہے. اور اس کے بعد امام اس سے نیچے تشریف لے کر کے آتے ہیں. پھر اس کی سرکشی کا وہی عالم ہو گیا. اب مجبور ہو کر کے وہ بادشاہ اس گھوڑے کو امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے. کیا کرتا؟ اس گھوڑے کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا، تو مجبوراً اس کو پیش کرنا پڑا.